والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواہ مسند احمد. بیس پر تشریف فرما معزز و محترم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی مائی اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمانوں، زمینوں اور اس کے درمیان رہنے بسنے والی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، قابض ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام کا نزول ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور اللہ ہی نے ہمیں نماز عصر بجماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی.
بہت سے ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عصر کی نماز سے غافل ہیں، بیکار کی چیزوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، دوستوں میں مشغول ہیں، لیکن انہیں اس طرح کی دینی محفلوں میں پہنچنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ برادران اسلام، یقیناً آج کے جو حالات ہیں بڑے سنگین حالات ہیں، اور یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام و فرائض کو بجا لانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس دین اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، اس دین کو، دین اسلام کو برادران وطن تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب پر ضروری ہے۔ آج ہم پر جو حالات ہیں، مسلمان خصوصاً جن حالات سے دوچار ہیں، جس طرح کے خوف میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اسباب کیا ہیں؟ کیوں مسلمان ذلت اور رسوائی کی کھائی میں گرتا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمان خوف اور حراست میں پڑا ہوا ہے؟ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ بات عیاں ہے کہ ہم نے تو دین کو اپنایا، لیکن اس دین کو ہم نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی کی ہے۔ دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے، اس اہم فریضے کو ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کی جانب سے آزمائشیں ہی آزمائشیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں، ٹوٹے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ دعوت اللہ کے میدان میں ہم تمام کو آگے بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ کلمہ توحید کو، دین اسلام کو اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ہم پر عذاب نازل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکیوں کو حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بعید نہیں کہ اللہ کی جانب سے تم پر عذاب نازل ہو جائے، اور اس کے بعد جب اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کرو گے، مانگو گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو دعوت اللہ کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خود کو ہم پابند شریعت بنائے، خود ہم دین کے پابند بن جائے، نمازوں کے پابند بن جائے، ہر طرح کی برائی سے جسے اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اس سے رک جائیں، اور پھر ان تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعوت اللہ کے میدان میں کام کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارے اخلاق۔ ہمارے اخلاق، سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی
اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ اسلام دشمن کے سامنے، عناصر کے سامنے آپ نے پیش کیا. آپ کے دشمن بھی آپ کے جانثار بن گئے. ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید میں رقم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں، اور نبوت کے بعد کی زندگی بھی ہم دیکھیں. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی طرح کی بد اخلاقی والا عمل آپ نہیں پائیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا، مؤمنوں کا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. ایمان کی تکمیل گویا حسن اخلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور یہ بات آیا ہے کہ جس طرح نماز روزے کی اہمیت ہمارے پاس ہے، نماز اور روزہ جتنی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، بسا اوقات حسن اخلاق بھی اس کا مقام حاصل کر لیتا ہے، نماز اور روزے کے برابر ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. ایک آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے والے کو، دن میں روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. وہ مقام ایک اچھے اخلاق والا حاصل کر لیتا ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کیا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خياركم احسنكم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. احسنکم اخلاقا، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے تم میں سب سے جو اچھا ہے وہی سب سے اچھا انسان ہے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے اچھا ہو. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بد اخلاقی اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. حسن اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حسن اخلاق جہاں دنیا میں انسان کے مقام کو، مرتبے کو، اس کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، وہیں پر قیامت کے دن جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس موقع پر انسان کے میزان میں انسان کے جو اعمال رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، ان میں سب سے بھاری اور وزنی عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے وہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے. میزان میں سب سے بھاری جو
وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الاخلاق. میزان میں ترازو میں سب سے بھاری لوگوں کا عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا, انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. آج ہمارے اخلاق, ہمارا کیریکٹر اتنا بگڑا ہوا ہے, غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, ہمارے اپنے ہی ہم سے قریب نہیں ہوتے, غیر کہاں سے قریب ہوں گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاق اتنا پیارا اور اتنا اچھا تھا کہ دشمن بھی آپ کے قریب ہو جایا کرتے تھے. دشمنوں کو, کفار و مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے. دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. ایسا بہترین کیریکٹر, ایسے بہترین اخلاق میرے اور آپ کے ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک برادران وطن, ہمارے پڑوس میں رہنے والے برادران وطن, ہمارا غیر مسلم بھائی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو, ہمارے محلے میں رہنے والے لوگ ہم سے متاثر ہوں, اور شہر میں رہنے والے لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام سے قریب ہو جائیں. ایسا بہتر کیریکٹر اور بہتر اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. یقیناً دعوت اللہ کے میدان میں ایک بڑا ہی زبردست ہتھیار ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. دنیا کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں, اسلام دشمن طاقتیں کہتی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. یہ بات سراسر غلط ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ حسن اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے. حسن اخلاق. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ برادران وطن کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم سے قریب ہو کر کے دور کر لیں. قریب کب ہوں گے؟ اس وقت جبکہ ہماری زندگی کے معاملات درست ہوں, ہماری زبان کا صحیح استعمال ہو, ہم سچ بولیں, جھوٹ سے پرہیز کریں, ہمارا ڈر بن جائے, غیبت, چوری وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اس طرح سے دھوکہ دہی سے, ترازو میں کمی بیشی سے, اس طرح کی جتنی بھی بد اخلاقی والے اعمال ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تو یقیناً ہمارا پڑوسی, ہمارا محلے میں رہنے والا بھائی ہمارے ان اخلاق سے متاثر ہوگا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یقیناً یہ مسلمان ہیں, ان کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا اور اسلام سے قریب ہو جائے گا, اسلام سے قریب ہوگا. اس کے ذہن میں موجود غلط فہمیاں جو پیدا کی گئی ہیں, ڈالی گئی ہیں, وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں, بد اخلاقی والے سارے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے. اس لیے ہم اپنے اخلاق کو بنائیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الى اللہ احب عباد
سب سے پیارے، سب سے معزز اور سب سے محترم وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، جس سے یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس عارضی زندگی میں بھی ہم کامیاب و کامران رہیں گے، اور آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ ہے، اس آخرت والی زندگی میں بھی یقیناً ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا مقام رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالی ہم تمام کو حسن اخلاق کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ، دعوت اللہ کے میدان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور تیرے پیغام کو، دعوت توحید کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے اللہ ہم تمام کو توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، جو لوگ تیرے گھروں سے دور ہیں، اے اللہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان مسلمان بھائیوں کو بھی اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اے اللہ، تو انہیں بھی اے اللہ توحید والا بنا دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں کو بھی اے اللہ کامیاب و کامران کر دے۔ اے اللہ، دینی علم سے اے اللہ انہیں بھی معمور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں جب تک تو دنیا میں رکھ، مانو اسلام کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ، جب تو ہمیں دنیا سے اٹھا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔